سا الف زبر سا نجم السا قاف زیر قی نجم الساقی با پیش بو نجم الثاقب۔ وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کریں گے۔ آخر والا حرف جب اس کو ساکن کریں گے تو وہ بن جائے گا با۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہلائیں گے۔ مطارق النجم الثاقب مطارق النجم الثاقب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج ہمارا تختی نمبر 14 کا جس میں ہم مشق کر رہے تھے تشدید اور سکون کی، وہ آخری سبق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زیر ای ذال سین زبر رس ای رس۔ ذال نرمی والا حروف ہے، سین سیٹی والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نرم پڑھنا ہے، اس کو سیٹی والا بنانا ہے، سیٹی کی آواز نکالنی ہے۔ ای رس سین زبر سا ای رسا۔ میم الف مد زبر ما ای رسما۔ ہاں جی، یہ جو مد ہے، مد کے بعد آگے حمزہ آ گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اگر مد کے فوراً بعد ہی اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے اسے مد متصل کہتے ہیں، یعنی حمزہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، تو پھر اگر اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے مد متصل کے ساتھ، اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کتنے الف کے برابر؟ 4 الف کے برابر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اِذَا السَّمَاءُ حمزہ نون پیش اون، یہاں پہ غنہ کریں گے اخفاء کا، کیوں کہ نون ساکن کے بعد آگے شین حرف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفاء کا غنہ ہوگا۔ اِذَا السَّمَاءُ، یہاں پہ یہ جملہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور پڑھنے میں آسانی نہیں ہو رہی۔ اب اس کو پیچھے والے جملے کو ایک دفعہ علیحدہ کرتے ہیں، تو اس کو علیحدہ کرتے ہیں، بعد میں ان دونوں کو ملائیں گے۔ شین قاف زبر شق۔ ہاں جی، یہاں پہ ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے، اگرچہ حروف قلقلہ ہے لیکن حروف قلقلہ کو جزم کے ساتھ ہلاتے ہیں۔ یہاں پہ شاد ہے تو شاد والے حرف کو جماؤ کے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف تا زبر قد شقت اذا السماء انشقت۔ وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کرتے ہیں، لیکن یہاں تو پہلے ہی ساکن ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا السماء انشقت۔ میم طا زبر مد طا الف زبر طا مد طا۔ را زیر ری مد طاری۔ ہاں جی، را کے نیچے زیر ہے، اس را کو پر نہیں بلکہ باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مد طاری۔ قاف نون پیش قن، یہاں دیکھیں نون کے اوپر شاد آ گئی ہے۔
ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میم اور نون پہ شاد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. تو اظہار کا غنہ ہوگا کیسے؟ قاف نون پیش قن مد طارق نون جیم زبر نج. یہ دیکھیں اب یہ حروف قلقلہ جیم ہے، اس کے اوپر جزم آئی ہے، حروف قلقلہ کو اب ہم نے ہلا دیا ہے. نج میم سا پیش مس نجمس مد طارق نجمس سا الف زبر سا نجمس سا قاف زیر قی نجمس ساقی. اس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو سا ملا دیا. با پیش بو نجم الثاقب. وقف کی صورت میں ہم نے اس کو آخر والے حرف کو ساکن کرنا ہے، تو اس لیے یہ آخر والا حرف پھر ساکن ہونے کے بعد با ہے. با حرف قلقلہ ہے، حرف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو وہ ضرور ہلتا ہے، تو ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے. مد طارق نجم الثاقب مد طارق نجم الثاقب. ہاں جی. میم نون زیر میو. نون ساکن آگے شین حرف الکی میں سے نہیں ہے تو نون ساکن پہ غنہ کریں گے اخفا کا. شین رو زبر شاو میو شاو. رو لام زیر ریل. رو کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کریں گے. میو شرل. واو سین زبر وس واو الف زبر وا وس وا. سین لام زیر سل وسواسل. میو شرل وسواسل. خانون زبر خن. نون کے اوپر یہاں شاد آ گئی، ہم غنہ کریں گے. نون الف زبر نا خنا. سین زیر سی خناسی. وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے تو سیٹی کے بعد نکالیں گے، باقی حرکت نہیں پڑیں گے. خناس. میو شرل وسواس الخناس. ہاں جی چلیے ماشاء اللہ سے آج ہماری تختی نمبر 14 بھی مکمل ہو گئی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور بہت اچھا سمجھا بھی ہوگا آپ نے. آپ کو ویڈیو اچھی لگے، سبق اچھا لگے، سمجھ آئی کرے تو مجھے بتایا کریں. چلیں ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.